26 کریمہ نمبر 9، 10 اور 11۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونزلنا من السماء ماء مبارکا فأنبتنا به جنات وحب الحصید والنخل باسقات لها طلع نضید رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج صدق اللہ العظیم۔ ونزلنا اور ہم نے اتارا من السماء آسمان سے ماء مبارکا برکت والا پانی، فأنبتنا پس ہم نے اگایا بھی اس کے ذریعے جنات باغات وحب اور کھیت الحصید جو کاٹنے والی فصلیں ہیں، والنخل اور کھجور باسقہ لمبے لہا ان پر طلع ندید تہ بہ تہ خوشے لگے ہوئے، رزقا للعباد اپنے بندوں کی روزی کے لیے، وَأَحْيَيْنَا اور ہم نے زندہ کیا بہی اس کے ذریعے بلدۃ میتا مردہ شہر کو، کذالک الخروج ایسے ہی تمہارا نکلنا ہوگا۔ اللہ جل سبحانہ وتعالی اب مشاہداتی اشیاء کے ذریعے بعض کے اوپر اللہ رب العالمین دلائل دے رہے ہیں کہ تم اپنی نگاہوں کے سامنے کچھ مناظر ایسے دیکھتے ہو جس سے تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ان مناظر میں سے ایک منظر یہ یاد رکھو کہ تم دیکھتے ہو کہ جب قحط آتا ہے تو زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں، ہر طرف ویرانگی ہی ویرانگی نظر آتی ہے، حد نگاہ تک کوئی سبزہ، کوئی تمہیں کسی طرف سے سبز درخت یا کوئی سبزہ یا کھیت نظر نہیں آتا۔ پھر اللہ تعالی عز و جل آسمان سے برکت والا پانی نازل فرماتا، اور اس کی برکت کا کمال کیا ہوتا ہے؟ تمہاری نگاہوں کے سامنے وہی مردہ زمین زندہ ہو جاتی، ہر طرف کھیت لہلانے لگتے ہیں، درخت اپنی بہاریں دکھانے لگتے ہیں، اور اس کے ذریعے باغات اور کاٹی جانے والی فصلیں اگاتی ہیں۔ دو الگ الگ چیزوں کا ذکر کیا گیا، باغات کا ذکر الگ کیا، حب کا ذکر الگ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میوے جو ہیں یا پھل جو ہیں یہ کھائے جاتے ہیں لذت کے لیے، یہ خوراک کے لیے نہیں کھائے جاتے، اور فصلوں کے ذریعے جو چیزیں انسان کو ملتی ہیں، انسان ان سے روٹی پکاتا ہے، سالن بناتا ہے اور انہیں کھاتا ہے پیٹ بھرنے کے لیے، اس لیے دونوں کا الگ الگ ذکر کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ درخت سے پھل توڑ لیتے ہیں نا، درخت پھر بھی قائم ہے، لیکن جب فصل ہے، جب آپ فصل کاٹتے ہیں تو پودا غائب ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پودے کو ہی کاٹنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے دونوں کا الگ الگ ذکر کیا کہ اللہ کی شان دیکھو، ایک وہ ہے کہ جسے تم لذت کے لیے کھاتے ہو، وہ بھی زمین سے اگ رہا ہے، اور ایک وہ ہے جسے پیٹ بھرنے کے لیے کھا رہے ہو، وہ بھی اسی زمین سے اگ رہا ہے، اور دونوں کو پانی ایک ہی لگا ہے آسمان سے آنے والا۔ اس کی قدرت کو دیکھو تو صحیح، دوسری جانب دیکھو، ایک ہے اس کا پھل توڑ لیتے ہو پھر بھی وہ کھڑا ہے، اور
دوسرے کا پھل توڑنے لگتے ہو تو تمہیں اسے کاٹنا پڑتا ہے. جوار کاٹو گے، باجرہ کاٹو گے، منجی کاٹو گے، مکئی کاٹو گے، گندم کاٹو گے، کماد کاٹو گے تو پھر تمہیں کچھ ملے گا. اس کے مقابلے میں انار کا درخت سلامت ہے، تم انار اتار لو. کیلے کا درخت کڑا ہے، کیلا اتار لو. مالٹے کا درخت کھڑا ہے، اس سے مالٹا اتارو. کنو کا درخت، فروٹر کا درخت، یہ سارے کھڑے ہیں سلامت، بس تم ان سے پھل اتار لو. تو دیکھتے نہیں ہو کتنا فرق ہے، لیکن پانی ایک لگا ہے. کوئی ذات تو ہے نا جو کہ یہ فرق رکھ رہی ہے. جس نے اس نظام کو ترتیب دیا وہ ذات ہے کوئی، تو تم اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ پانی ایک ہے، زمین ایک ہے، لیکن ایک کو کاٹنا پڑتا ہے، دوسرے کو توڑنا پڑتا ہے. ایک لذت کے لیے کھاتے ہو، ایک پیٹ بھرنے کے لیے کھا رہے ہو. یہ فرق تمہیں نظر نہیں آ رہے؟ اب اس کے بعد ایک اور نظارہ کہا، ایک اور نظارہ دیکھو. کھجور کے درخت لمبے لمبے، باسی کا لمبے اونچے کھجور کے درخت، اور پھر لہا طلع ندید، ان پر تہ بتہ خوشے لٹک رہے ہیں جو تمہیں دعوت نظارہ دے رہے ہیں. یہ دیکھو تو صحیح. اب کھجور کے درخت باغات کے لفظ میں آ گئی. جب باغ ہے تو باغ میں کھجوریں بھی ہوتی ہیں. اللہ نے کھجور کے درخت کا اسپیشل ذکر اللہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ عرب میں یہ درخت زیادہ پایا جاتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک خاصہ ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں، جانے جانا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام تشریف فرماتے، محفل نور سجی ہوئی تھی، صحابہ حضور سے فیضان حاصل کر رہے تھے. میرے آقا نے فرمایا ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے، اور وہ مسلمان کی مثل ہے یا مسلمان اس کی مثل ہے. فرمایا بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ صحابہ کی سوچیں جنگل کے درختوں کی طرف چلی گئی. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں میرے ذہن میں فوراً کھجور کا درخت آیا، لیکن میں چونکہ صحابہ میں سب سے چھوٹا تھا تو اس لیے کم سنی کی وجہ سے خاموش رہا کہ بڑے کی بات صحابہ بیٹھے ہیں، جب وہ جواب نہیں دے رہے تو میں بچہ ہو کر جواب دوں تو یہ بے ادبی نہ ہو جائے. اس لیے صحابہ نے ادب کی دولت دی بھی ہے، امت کو دی بھی ہے کہ ادب کس کو کہتے ہیں. تو حضرت ابن عمر کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں چپ رہا کیونکہ بڑے صحابہ بیٹھے. تو صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور آپ ہی ارشاد فرما دیجیے یہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور مسلمان اس کی مثل ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے. اب مثل کیوں فرمایا یہ سننا. کھجور کے درخت کی کوئی چیز ناکارہ نہیں ہے. اس کا تنا شتیر کے کام آتا ہے، ستون کے کام آتا ہے. عرب کھجور کے درختوں کے ستون اپنے چھتوں میں دیا کرتے تھے، شتیر بھی اسی کو دیا کرتے تھے. مسجد نبوی میں جو ستون تھا وہ بھی کھجور کے درخت کا تھا، جو شتیر گدے ہوئے تھے وہ بھی کھجور کے درخت کے تھے. اس کا پتا بھی ضائع نہیں جاتا. کیوں؟ اس کے پتے سے چٹائیاں بھی بنتی ہیں، اس کے پتے سے ہاتھ کے پنکھے بھی بنتے ہیں، اور اس کے پتے سے اور بھی کئی چیزیں بنتی ہیں. پھر اس کے پھل کی شان دیکھو. اس کا پھل ہر شکل میں کھایا جاتا ہے. کچی کھجوریں لگی ہوں تو ہم انہیں ڈوکے کہتے ہیں، ڈوکا بھی کھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پک جائے تو کھجور بن جاتی ہے، وہ بھی کھائی جاتی ہے. اور پک کر اگر خشک ہو جائے تو پھر بھی کھایا جاتا ہے، اس کو چھوہارا کہا جاتا ہے. کسی شکل میں بھی اس کا پھل ضائع نہیں ہے. ورنہ مالٹا اگر پوری طرح تیار نہیں ہے تو وہ کھانے کے قابل نہیں ہے، اور اگر پک گیا تو پکنے کے بعد وہ جلدی گل جاتا ہے، خشک ہو کر کھانے کے قابل نہیں رہتا، اس سے رس ختم ہو جاتا ہے. سارے پھلوں کا یہی حال ہے. کیلا خراب ہو جاتا ہے،
لیکن کھجور کے پھل کا کمال یہ ہے، یہ کسی شکل میں بھی ضائع نہیں ہے، کچا ہے پھر بھی کھانے کے قابل، پک گیا پھر بھی کھانے کے قابل، خشک ہو گیا پھر بھی کھانے کے قابل، اور اس کی کوئی چیز جو ہے نا وہ نکارا نہیں ہے۔ اب میرے آقا نے مسلمان کی مثل کیوں اسے قرار دیا؟ فرمایا یہی ایک مسلمان کی شان ہے کہ مسلمان جب اللہ کی رضا پر چلنا شروع ہو جاتا ہے نا، پھر اس کا زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہے، سویا ہے پھر بھی ثواب ہے، جاگ رہا ہے پھر بھی ثواب ہے، نیک عمل کر رہا ہے پھر بھی ثواب ہے، تجارت کر رہا ہے پھر بھی ثواب ہے، بول رہا ہے تو پھر بھی ثواب ہے۔ جب اللہ کی رضا پر چلتے ہوئے کام کرتا ہے تو پھر اس کی ہر زندگی کا لمحہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ نے کھجور کے الگ ذکر کیا، کہا کھجور کا درخت تمہیں دعوت نظارہ دے رہا ہے کہ دیکھو تو صحیح اس طرح اس پر کہا کہتا ہے خوشے لگتے ہیں۔ پھر فرمایا رزقا للعباد، یہ سب کچھ ہم اپنے بندوں کی روزی کے لیے کرتے ہیں۔ رزقا للعباد، یہ سب کچھ ہم اپنے بندوں کی روزی کے لیے کرتے ہیں۔ یہ کیوں فرمایا؟ یہ بتانے کے لیے کہ جو رازق تجھے رزق دے رہا ہے تم اس کے ہی ناشکرہ بن بیٹھا ہے، تو اسی کی شان میں کہتا ہے کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا، تجھے اسی کی ذات میں شک پڑ گیا ہے کہ اس کی قدرت اتنی کامل نہیں ہے کہ وہ تجھے دوبارہ زندہ کر سکے۔ وہ بے وقوف سوچ تو صحیح، تجھے روزی کون دے رہا ہے؟ کون ہے ذات جو تجھے رزق دے رہی ہے؟ اور وہ ذات رب کی ہے، اور دیکھ تیرے رزق کے لیے اس نے کیسے انتظام کیے، کیسے کیسے باغات اگائے اور کیسی کیسی فصلیں اگائی ہیں جس سے تجھے وہ روزی دے رہا ہے۔ رزقاً للعباد، یہ سب کچھ ہم اپنے بندوں کی روزی کے لیے کرتے ہیں۔ احیینا بہی بلدۃ میتا، پھر اسی آسمان سے نازل ببرکت پانی کے ذریعے ہم مردہ شہر کو زندہ کر دیتے ہیں۔ ہر طرف ویرانگی ہوتی ہے، بارش نازل ہوتی ہے تو ہر طرف سبزہ کھل جاتا ہے، مناظر حسن پیش کرتے ہیں، دعوت نظارہ دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کسی چٹیل پہاڑ کو دیکھیں تو آپ کی نگاہیں جلدی واپس آ جائیں گی، لیکن اگر کسی سرسبز و شاداب پہاڑ کو دیکھیں تو اس کے مناظر آپ کے دل کو بہائیں گے، جی چاہے گا بار بار دیکھیں۔ اللہ نے جنت کے اندر سبزہ رکھا ہے، پتہ ہے کیوں سبزہ رکھا ہے؟ اللہ نے ساری جنت میں سبزہ رکھا ہے، کہیں بھی آپ کو کوئی خشک جگہ نہیں ملے گی، نہروں کے کناروں پر بھی سبزہ ہے، آپ کو جو محلات حضور کی شفاعت کے صدقے ملیں گے ان کے اندر بھی جو اللہ تعالیٰ نے میدان رکھے ہیں تمہارے گھومنے کے لیے، ان میں بھی سبزہ لگا رکھا ہے، گرین بیلٹ ہے ہر طرف جنت کے اندر۔ کیوں کہ یہ مناظر دل کو بہاتے ہیں، آنکھوں کو حسن دیتے ہیں۔ تو اللہ یہی فرما رہا ہے ہم مردہ شہروں کو آسمان سے نازل ببرکت پانی کے ذریعے زندہ کرتے ہیں۔ کذالک الخروج، جس طرح مردہ زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں اس طرح تجھے مرے ہوئے انسان کو بھی ہم زندہ کر دیں گے۔ کذالک الخروج، یوں ہی تمہارا قبروں سے نکلنا ہوگا، کہ جس طرح تم زمین سے ناامید ہو جاتے ہو، اب یہاں کچھ نہیں اگے گا، اب یہ بنجر ہو گئی ہے، اب کوئی کام کی نہیں رہی ہے، اب اس میں اتنا فساد آ گیا ہے کہ اب یہ فصل نہیں دے گی۔ ہم پانی آسمان سے بھیجتے ہیں، اس پانی کو اتنا بابرکت بنا دیتے ہیں، کوئی بنجر زمین کھیت لہرانے لگتے ہیں۔ جب ہماری قدرت کی یہ شان ہے تو تجھے قبر سے زندہ کرنا ہمارے لیے کون سا مشکل ہے؟ کذالک الخروج، یوں ہی ہم تمہارا قبروں سے نکلنا ہوگا۔ اللہ